حکایات و واقعات چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ یہ نیک عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، حکایات و واقعات یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ تعالی آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے دلوں پر مہر لگ جانا۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے کفر کا سبب بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سچائی کے ساتھ عناد اور تعصب رکھتے ہیں اور اسے کسی بھی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ان کے اس عناد، تعصب، شدت اور تنگ نظری کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ان کے دل کا دروازہ جہاں سے ہدایت اور بھلائی نے داخل ہونا تھا، جہاں سے ان کو خیر ملنی تھی اور بھلائی کی بات سمجھ میں آنی تھی، وہ دروازہ اب بند ہو گیا اور اس پر مہر لگ گئی ہے۔ حق کو قبول نہ کرنے کے باعث کافروں پر تو بڑی پختہ مہر لگ گئی اور آخری حد ہو گئی، مگر ہم مسلمان بھی تو اپنے ظاہر اور باطن پر ایسے خیالات اور اعمال وارد کرتے ہیں کہ جن کا نتیجہ بالآخر دلوں پر مہر لگنے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ گناہ، نفس پرستی، حرص، طلب دنیا، عناد، ایک دوسرے کے لیے بغض، غیبت، نافرمانیاں، غفلتیں اور وہ بد اعمال اور افعال جو ہم زندگی میں کرتے ہیں، یہ رفتہ رفتہ ہمارے دلوں پر مہر کی کیفیات پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ کسی عمل بد کے مرتکب ہونے پر سب سے پہلے ہمارے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر ایک پردہ آتا ہے، پھر دوسرا پردہ پڑتا ہے اور پھر مزید پردے پڑتے چلے جاتے ہیں، اور بالآخر یہ پردے دل کو ہدایت قبول کرنے سے محروم کر دیتے ہیں۔ دل پر پردے پڑ جانے کے باعث دل ہدایت کو قبول کرنے، حق کو سمجھنے، حق کو باطل میں فرق کرنے اور حق کی طرف رغبت کرنے کی خوبیوں اور صلاحیتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے دل کی یہ صلاحیت کم ہوتی چلی جاتی ہے، ویسے ویسے اس پر واعظ و نصیحت بے اثر ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ حق بات کو جاننے، دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود قبول نہیں کرتا۔ ایسے لوگ ظاہری طور پر قوت سماعت اور بصارت رکھنے کے باوجود اندھے اور بہرے کہلاتے ہیں۔ اسی طرح کفار بھی ظاہری اندھے اور بہرے نہیں تھے، حق بات ان کے سامنے عیاں تھی، معجزات کو اپنے سامنے ہوتا دیکھ رہے تھے، مگر سب کچھ دیکھ کر بھی نہیں مانتے تھے۔ گویا ایسا سننا اور دیکھنا جو انسان کو فائدہ دیتا ہے اور انسان کی رائے کو بدل دیتا ہے، وہ اس فائدے اور صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس صورتحال تک پہنچنے کی ابتدا دل کی حالت کے بگڑ جانے سے ہوتی ہے۔ دل کی حالت جب بگڑتی ہے تو نہ کان ہدایت کو سن سکتے ہیں اور نہ آنکھیں حق کو دیکھ سکتی ہیں۔ کانوں اور آنکھوں کی یہ محرومی نتیجہ کے طور پر بعد میں سامنے آتی ہے۔ بگاڑ کی ابتدا اس سے قبل دل سے ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ختم اللہ علی قلوبہم کے الفاظ بیان فرماتے ہوئے دل کے لیے مہر کا لفظ استعمال فرمایا۔ مہر ایک سخت چیز ہے، جس شے پر لگ جائے وہ چیز سیل ہو جاتی ہے، یعنی اب نہ کوئی چیز اس میں داخل ہو سکتی ہے اور نہ اس سے نکل سکتی ہے۔ دل پر مہر لگنے کا مطلب ہے کہ اب اس دل کے اندر موجود شکوک و شبہات، وہم، گمراہی اور تذبذب کے جراثیم باہر نہیں نکل سکتے، اب وہ اندر ہی اندر رہیں گے۔ اور اسی طرح باہر جو کچھ بھی ہدایت، خیر، واعظ و نصیحت، تربیت، کرامات، بزرگی اور اچھے عمل کی صورت میں موجود ہے، ان کی تاثیر دل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کی مہر کافروں کے دلوں پر لگتی ہے۔ باری تعالیٰ، ہم تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا جن کے دلوں پر تو نے مہر لگا دی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔